حدیث پاک کا مضمون ہے جس نے محرم میں 3 دن یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتے کا روزہ رکھا اسے 2 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ اے مدنی چینل کے ناظرین، اس مہینے کو عبادت میں گزاریے، اللہ کی جنت میں جانے کی تیاری میں گزاریے، گناہوں سے توبہ کر کے عبادتوں کا شوق بیدار کر کے گزاریے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے ساتھ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں، سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ اسپیشل پریپریشن ہوتی ہے فرشتوں کی آن دا ڈے آف تھرسڈے۔ کیا کرتے ہیں؟ چاندی کے کاغذ اور گولڈ کے، سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، اس دن لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ یعنی آج اسپیشل ارینجمنٹ ہے خاص درود پاک پڑھنے والوں کے لیے، تو ہمیں جمعرات، پھر جمعرات کی رات، جمعے کا دن کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عاشورہ کا دن یہ کتنا ہسٹوریکل ڈے ہے، کیسے کیسے عظیم واقعات عاشورے کے دن ہوئے، اور پھر وہ واقعہ ہوا جو آج بھی مسلمانوں کو تڑپا دیتا ہے۔ کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا اور ظلم کے ساتھ نواسہ رسول امام حسین اور ان کے پورے قافلے کو جس طرح بے دردی سے شہید کیا گیا، اور جو ظلم کیا گیا وہ آج بھی سنتے ہیں تو دل دہل اٹھتا ہے۔ تو آج ہم کچھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل پر، اور اس کے بعد ان یزیدیوں کا کیا بنا۔ کربلا کے بعد تو وہ ایک طرح سے ون کر گئے تھے نا، اگر ہم فگرز کی بات کریں تو وہ اسٹریٹجیکلی تو ون کر گئے تھے، مگر پھر ہوا کیا؟ ان کو کیا وہ راس آئی وہ حکومت، اور کیا انہوں نے مزے کیے؟ کیونکہ وہ تو چاہتے تھے کہ امام حسین بھی یزید کی بیعت کر لیں، مگر اس کے بعد کنٹرول کیسا ملا اور ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ بہت سارے درس ہیں ہمارے پاس آج کے بیان میں، اور یقیناً یہ دل کو افسردہ کرنے والی باتیں بھی ہیں۔ مگر اس سے پہلے میں آپ کو پیر مہر علی شاہ صاحب، سبحان اللہ، جیسے سیدی اعلیٰ حضرت ہے نا، آئے ہائے، پیر مہر علی شاہ صاحب بھی کمال کی شخصیت ہے۔ اللہ نے کمال کا عشق رسول عطا فرمایا اور کمال کا علم بھی عطا فرمایا۔ مگر آپ کا ایک واقعہ سنیے گا۔ ایک بار ایک پادری آپ کے پاس آیا، عیسائیوں کا پادری تھا، اور وہ کہتا ہے کہ قرآن پاک میں آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ تمام چیزوں کا ذکر ہے، ہر بات کی اس کے اندر جو ہے وہ ڈیٹیل موجود ہے، تو امام حسین تو آپ کے نبی کے نواسے ہیں اور اسلام کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی، کربلا کے میدان میں سب کچھ لٹا دیا، لیکن ان کا ذکر تو قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب سے وہ کہتے ہیں، پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس انگریز کا، اس پادری کا یہ اطمینان کے ساتھ اعتراض سنا، اور آپ نے کہا کہ کیا آپ نے قرآن پورا پڑھا ہے؟ وہ پادری کہتے ہیں ہاں میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، اور قرآن میں اپنی جیب میں رکھ کے گھومتا ہوں، جو بکلیٹ تھی قرآن کی وہ ساتھ ہی رکھتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ قرآن پڑھو میرے سامنے، تم کہتے ہو ذکر نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہاں ذکر ہے، قرآن پڑھو۔ کا کہاں سے پڑھو؟ کا کہیں سے بھی پڑھو، قرآن جدھر سے بھی پڑھنا ہے پڑھو۔ تو پادری حیران ہو گیا۔ اب قرآن اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس نے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر مہر علی شاہ صاحب نے کہا بس رک جاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے نا، تو اب غور سے سنو۔ اور آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ شریف کے علم العادات کے لحاظ سے 786 عادات ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے 786 یہ جو ہے نا عادات بنتے، یہ ایک پورا علم ہے علم العادات کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نوٹ کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 786 عدد ہیں، اور امام حسین جو لفظ امام حسین ہے اس کے عدد ہیں 210۔ لکھو اپنے پاس، امام حسین کا سن پیدائش ہے 4 ہجری، لکھو آگے 4۔ آپ کا سن شہادت 61 ہجری ہے، لکھو آگے 61۔ لفظ کرب و بلا کے جو عدد بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 261، لکھو 261۔ امام حسن کے عدد بنتے ہیں 200۔ امام حسن کا شہادت جو سن ہے وہ ہے 50 ہجری۔ اب ان سب کو ٹوٹل کرو، جب اس نے ٹوٹل کیا تو اس کا رزلٹ بھی 786 آتا ہے۔ ہمارے علماء کا علم دیکھو،
اب اس پادری کے سامنے آپ فرماتے ہیں ابھی تو ایک ہی آیت پڑی ہے، اس میں امام حسین کا نام بھی موجود ہے، ان کی پیدائش کا سن کا ذکر بھی موجود ہے، امام حسین کی سال شہادت کا ذکر بھی موجود ہے، امام حسین کے بھائی جان امام حسن کا نام بھی موجود ہے۔ اس آیت سے پتہ چل گیا کہ یہ دونوں بھائی بھی ہیں۔ آگے چلو گے تو قرآن میں اور بھی اس طرح کے واقعات مل جائیں گے۔ اللہ اکبر! جب پادری نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کا یہ انداز پیر مہر علی شاہ صاحب سے سنا تو اس کا دل نور ایمان سے جگمگایا، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہاں پر علم قرآن اور علماء کرام کو اللہ پاک نے کیسا مقام دیا ہوا تھا، یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور سبحان اللہ، پھر نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اچھا پھر آگے یہاں پر یہ بھی یاد رہے، یہ تو ایک علم العادات کے ذریعے جواب تھا، ورنہ بسم اللہ شریف کے اندر کیا کچھ موجود ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ باب صلی اللہ کہلاتے ہیں۔ ہم نے منقبت میں سنا نا، وہی جن کو باب صلی اللہ کہیں۔ باب صلی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی باب ہے اس شہر کے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو بسم اللہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنے کاغذوں پر اتنی بکس بن جائیں گی تفسیر کی، صرف بسم اللہ شریف کی، کہ 70 اونٹوں پر اس کو رکھا جائے گا تب جا کر کمپلیٹ ہوگی۔ تو یہ ہے قرآن اور یہ ہے علم القرآن جو ہمارے اسلاف کو معلوم تھا، مگر آج ہم قرآن سے بہت دور، ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں۔ اچھا یہ تو ایک فی البدی جواب تھا پیر مہر علی شاہ صاحب کا کہ جناب علم العادات سے یہ ذکر کیا، مگر قرآن مجید فرقان حمید میں اہل بیت اطہار کا صراحت کے ساتھ اور سبحان اللہ گویا ان کی شان اور ان کی منقبت قرآن بیان کرتا ہے۔ کتنی خوبصورت ایک آیت ہے قرآن پاک کی، پارہ 22 ہے، سورہ احزاب، آیت نمبر ہے 33۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ طبرانی اور مسلم شریف میں حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو چادر مبارک میں لے کر یہ آیت تلاوت فرمائی، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، مولا یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں خوب ستھرا فرما دے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اور کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہا مگر میرے عزیزوں سے محبت کرنا۔ سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے اہل قرابت جن سے محبت کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے یہ کون ہیں؟ فرمایا علی، فاطمہ، سبحان اللہ، اور ان کے دونوں بیٹے یعنی حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم۔ ہم کیوں نہ پنجتن پاک سے پیار کریں؟ ان سے پیار کا، ان سے محبت کا حکم گویا ہمیں قرآن دے رہا ہے۔ اور سبحان اللہ ایک اور آیت میں کس انداز سے ان کا جو ہے وہ شان بیان ہوتی ہے، پارہ نمبر ہے 5، سورہ نساء، آیت نمبر 54۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ ترجمہ، بلکہ یہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے وہ لوگ جنہیں اللہ پاک نے اپنا فضل عطا کیا اور جن سے کافر و منافق حسد کرتے ہیں،
خدا کی قسم یہ ہم اہل بیت ہیں. خود امام باقر نے گویا اس کی تفسیر کی کہ جن کے بارے میں یہ ذکر ہو رہا ہے یہ ہم اہل بیت ہیں. سبحان اللہ، یہ مقام ہے اہل بیت کا. ایک جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا خوب فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے کہ میری اہل بیت میری امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ پار لگ جائے گا. اچھا، یہ کس کے لیے کہا؟ اہل بیت کے لیے. ذرا توجہ کیجئے گا اعلیٰ حضرت کا کس طرح حدیثوں پر یوں سمجھیے کہ عبور تھا اور کیا انداز تھا، اور آپ کو سمجھ آ جائے گی بات کہ اہل بیت کو کیا کہا؟ کشتی کا. ایک جگہ نبی پاک کی حدیث ہے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. آقا فرماتے میرے صحابہ ستاروں کی مانند، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے. اب ذرا میرے ساتھ رہیے گا. صحابہ کو کیا کہا؟ ستارے، سٹارز. کیا کہا؟ ستارے. اور اہل بیت کو کیا کہا؟ کشتی. اچھا، اب دونوں سے میں تو محبت کرنی ہے، دونوں کا پیار دل میں ہونا یہ ایمان کے لیے ضروری ہے. انفارچونیٹلی آج ایسا دور آ گیا ہے کہ کچھ لوگ صرف صحابہ کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کی بات نہیں کرتے. کچھ صرف اہل بیت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی بات نہیں کرتے. ہمیں اللہ نے کیسا پیارا عقیدہ دیا، کتنا خوبصورت ایمان دیا کہ صحابہ سے بھی ہمیں پیار ہے، اہل بیت سے بھی ہمیں پیار ہے. کہ نبی پاک نے اپنی چادر میں بی بی فاطمہ اور حسنین کریمین کو لیا. ایک جگہ مولا علی کے بارے میں فرمایا گیا. لیکن یعنی اہل بیت میں شامل کس کس کو کیا گیا؟ علماء فرماتے ہیں، اور بھی قرآن پاک کی چونکہ آیات ہیں، تو اہل کا معنی ہے والا اور بیت کا معنی ہے گھر. یعنی اہل بیت کا مطلب ہوا گھر والا. تو اہل بیت کے جو نبی پاک کے گھر والے وہ کون ہیں؟ تو سب سے پہلے پیارے آقا کی ازواج مطہرات، ٹھیک ہے، جنہیں قرآن کریم نے کیا کہا؟ امہات المومنین، مومنین کی ماں کہا. تو یہ پیارے آقا کے اہل بیت میں ہیں. پھر پیارے آقا علیہ السلام کی تمام اولاد پاک، آپ کے تمام شہزادے، چاروں شہزادیاں اور ان شہزادیوں کی اولاد، ان سب کو اہل بیت کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ یہ ہے. اہل بیت میں تو ساری ازواج مطہرات ہیں، کیونکہ مولانا حسن خان صاحب کی منقبت چل رہی تھی. تو آپ جب نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کمرے میں ہوتی اور جبریل امین جب وحی لے کر آتے نا، تو حجرہ عائشہ میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیا کرے کہ حضور کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ لک ایٹ the status of that particular house. حجرہ عائشہ. اچھا، حجرہ عائشہ کون سا ہے پتہ ہے آپ کو؟ آج جو ہم سنہری جالیوں پہ حاضری دیتے ہیں نا، جو نبی پاک آج جہاں جلوہ فرما ہے، یہ وہی گھر تھا، یہ وہی کمرہ تھا، یہ وہی حجرہ عائشہ تھا جو آج روضہ رسول بنا ہوا ہے. آنا کے دین کے پرچم کو اپنا سر کٹا کر بلند کر دیا. امام حسین ایسی با کرامت شخصیت ہے کہ آپ کی جو ولادت ہے نا، آپ کی جو برتھ ہے، وہ برتھ بھی کرامت ہے. آپ 6 مہینے میں آپ کا جو حمل تھا، ماں کے پیٹ میں آپ رہے، وہ 6 مہینے رہے. اور یاد رہے کہ پوری دنیا میں سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور امام علی مقام امام حسین کے علاوہ کوئی ایسا بچہ زندہ نہیں رہا جس کی مدت حمل 6 ماہ ہوئی ہو. یعنی آپ فرام دا ڈے 1 آپ کی ولادت ہی کرامت ہے. اور سبحان اللہ، آپ کے رخسار مبارک کا حال یہ تھا، آپ کے چہرے پر نور ایسا تھا کہ آپ کے دونوں رخسار سے ایسا نور نکلتا تھا کہ کمرے اور دیواریں روشن ہو. 200 بار درود پاک پڑھتا ہے، اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو بالخصوص یہاں تاجپور کے اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی، جمعہ کا دن جب بھی آئے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے. یہ بھی یاد رہے کہ جمعہ کے دن کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. اس دن ڈھونڈ کر نیکیاں کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے. اور یہ بھی یاد رہے چونکہ اس دن کا شرف، اس دن کی بزرگی، اس دن کا مرتبہ بھی بڑا ہے، تو جمعے کے دن کوئی ایک گناہ کرے اسے 70 گنا عذاب دیا جائے گا. یعنی 70 گنا ملٹیپلائی ہو جاتا ہے گناہ. تو ہمیں سوچنا چاہیے، بالخصوص ساری زندگی گناہوں سے بچنا ہے، مگر شب جمعہ اور جمعہ کا دن گناہ نہیں کرنے بلکہ خوب عبادت کرنی ہے. الحمدللہ شب جمعہ دعوت اسلامی نے کتنا اچھا مدنی کام میں عطا فرما دیا ہے کہ ہر شب جمعہ ساری دنیا میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماع ہوتے ہیں، وہاں دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں، ذکر و اذکار بھی ہوتے ہیں. تو وہ رات دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں، اپنے قریبی مدنی مرکز میں گزارنے کی نیت کر لیجئے، اور جمعے کا دن
जुमा की नमाज अदा कीजिए, खूब इबादतें कीजिए, तिलावत कुरान कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको आज के दिन की बरकत अता फरमाए। हजरत सैयदुना औस बिन औस रबी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना, जिस किसी ने जुमा के दिन अच्छी तरह गुस्ल किया और सुबह सवेरे बेदार होकर मस्जिद की तरफ पैदल चला, किसी सवारी पर सवार न हुआ, इमाम के करीब होकर बैठा और उसका जो खुतबा है वो तवज्जो के साथ सुना और कोई लग़व बात न की, उसके हर कदम पर चलने पर एक एक साल के रोजों और नमाजों का उसे सवाब मिलेगा। जुमे के दिन को खास तौर पर एहतमाम के साथ गुजारना चाहिए। इसको यौम ईद कहा गया। ये तमाम दिनों का सरदार है। जुमे के दिन की इतनी बरकतें हैं कि कोई जुमा के दिन इंतकाल कर जाए तो उसको कब्र के मुनकर नकीरें के सवालों जवाब से आसानी और अजाब कब्र से निजात मिल जाती। हमारे बुजुर्गाने दीन, हमारे इस्लाम जुमे के दिन ढूंढ ढूंढ कर नेकियां किया करते, मगर आज हम नॉर्मल तरीके से जुमा गुजारते हैं। जुमे के दिन भी माज़अल्लाह गुनाहों का सिलसिला होता है। याद रहे, जहाँ जुमा का दिन इस कदर मुबारक है, वहाँ जुमा के दिन अगर कोई गुनाह किया जाए तो उस गुनाह को भी 70 गुना काउंट किया जाता। तो कभी भी शबे जुमा, जुमेरात की रात, वैसे तो कभी भी गुनाह नहीं करना चाहिए, मगर स्पेशली जुमेरात और जुम्मे को ज्यादा एहतियात और ज्यादा नेकियां करने की आदत डालें। यानी अगर ऐलान हो जाए कि हफ्ते में एक दिन ऐसा होगा जो जितना कमाएगा उसको 10 गुना कर दिया जाएगा, उस दिन कितना काम करेंगे? अरे एक दिन में 10 गुना मल्टीप्लाई। जुम्मे के दिन एक नेकी 70 नेकियों के बराबर। मिसाल के तौर पे आपने 2 दिन बाद कोई नेकी का काम करना था, आपने किसी की कोई मदद करनी थी, मस्जिद में कुछ रकम देनी थी, कोई भी नेकी का काम करना था, कोशिश करें वो जुमे वाले दिन पहले कर लें ताकि 70 गुना इसका जो है वो सवाब मिल जाए। बरसों हो गए जुम्मा पढ़ते हुए, इमाम साहब खुतबा देते हैं जुम्मा का। अब हम लोग अरबी तो जानते नहीं और ना जानने की कोशिश करते हैं। कभी सोचा कि जो खुतबा दिया जाता है इसमें हमारे लिए क्या क्या मैसेज होता है? आज इंशाअल्लाह जुम्मे के खुतबा रज़विया के चंद मदनी फूल पेश करता हूँ कि ये बार बार आपने अल्फाज सुने होंगे, कईयों को खुतबा याद भी हो गया होगा, लेकिन क्या कहते हैं इमाम साहब ये समझ नहीं आता। हालांकि हमें इसका तर्जमा माशाअल्लाह किताबों में मिलता है। और ये तो सही कि कौन सा मैसेज है जो गोया हर जुमे हमारे लिए दोहराया जाता है। मैं चंद इंशाअल्लाह जुमे के खुतबे से मदनी फूल पेश करता हूँ और सुनिए कितने खूबसूरत अल्फाज में हर जुमा हमें क्या याद दिलाया जाता है। जुमे के दिन ऐलान होता है, ऊसीकुम व नफ्सी बितक़वल्लाहि अज़्ज़ व जल फिस्सिर्रि वल ऐलान। खुतबा देने वाला कहता है, वसीयत करता हूँ तुमको और अपने नफ्स को परहेजगारी की, अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए तन्हाई और लोगों के सामने। फ़इन्न तक़वा सनामुल ईमान, इसलिए कि परहेजगारी ईमान की इंतहाई बुलंदी है। हमें तक़वे का दर्स दिया जाता है, लोगों के सामने भी अकेले में भी अल्लाह से डरने की बात की जा रही है और फरमाया गया कि परहेजगारी ईमान की इंतहाई बुलंदी पर है। और आज हमारा क्या हाल है? हम न लोगों के सामने गुनाहों से बाज आते हैं, न अकेले में गुनाहों से बाज आते, न लोगों के सामने अल्लाह से डरते हैं, न अकेले में रब से डरते हैं। अभी जो मजहबी हुलिये वाले लोग होते हैं वो लोगों के सामने तो शर्म कर लेते हैं कि चलो कोई देख ना ले, किसी को पता ना चल जाए, मगर सोचिए जब अकेले में होते हैं, हमारी खलवतें होती हैं, उस वक्त हमारा हाल क्या होता है। आज बड़ा भाई ना देख ले, मेरा दोस्त ना देख ले, मेरी इज्जत करने वाला ना देख ले, इस बात का तो ख्याल है, मगर तन्हाई में जब दरवाजा बंद होता है उस वक्त ये ख्याल क्यों नहीं आता कि रब देख रहा, अल्लाह देख रहा है। ए मेरे पीछे और प्यारे इस्लामी भाइयों, जिससे सबसे ज्यादा शर्म करनी चाहिए थी वो देख रहा है और हम उस वक्त बेशर्मियां करते हैं, उस वक्त गुनाह करते हैं। ए मेरे पीछे और प्यारे इस्लामी भाइयों, और कीजिए, कितनी बुरी बात है कि रब देख रहा हो और बंदा उसी की नाफरमानी कर रहा। इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान क्या खूब फरमाते, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, जिसकी नाफरमानी कर रहे हो छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार हार क्या होना, वो तो देख रहा है। और अगर वही नाराज हो गया मेरे बीच इस्लामी भाइयों, हमारा क्या बनेगा? खुदारा आज मुबारक दिन और मुबारक महीना है, अपने अंदर ये एहसास पैदा कीजिए कि अल्लाह देख रहा है, और जिसका ये एहसास उजागर हो गया
اس کو انشاءاللہ گناہ سے بچنا بڑا آسان ہو جائے. ایک بار ایک شخص کتابوں میں لکھا یہ واقعہ، اس نے ایک عورت کو گناہ کے ارادے سے پکڑا، ہاتھ میں خنجر تھا، لوگ جمع ہو گئے، لیکن وہ بدماش تھا، اس سے چھڑانے کی ہمت کسی میں نہ تھی. اس زمانے کے ایک بزرگ وہاں سے گزرے کہ دیکھا